بسم اللہ الرحمن الرحیم والأصل في الأخبار أن تؤخر وجوز التقديم إذ لا ضرر فامنعه حين يستوي الجزءان عرفا ونكرا عادم بيان كذا إذا ما الفعل كان خبرا أو قصد استعماله منحصرا۔ اصل گفتگو ہماری چل رہی تھی نکرہ مبتدا ہونے کے بارے میں۔ نکرہ مبتدا ہونا جائز ہے یا نہیں؟ تو قانون کے مطابق کیا ہے؟ نکرہ مبتدا نہیں ہونا چاہیے، مبتدا معرفہ ہونا چاہیے۔ پڑھا ہے نا پہلے، ولا یجوز الابتداء بالنکرہ ما لم تفید، یعنی جب تک فائدہ نہ ہو تو نکرہ مبتدا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس کا مفہوم کیا نکلتا ہے؟ اگر فائدہ ہو تو نکرہ مبتدا ہو سکتا ہے، اور فائدہ ہونے کے موارد مصنف نے 6 بتا دیا، شارح نے اپنے طرف سے 8-9 صورتیں بتا رہا ہے، ان میں سے آدھا ہم نے پڑھ لیا ہے، آدھا آج پڑھیں گے۔ تو یہ نکرہ مبتدا ہونا کے بحث یہاں تک ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد آج کی گفتگو مبتدا خبر کی جگہ کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ مبتدا کس جگہ میں بیٹھنا چاہے، خبر کہاں بیٹھنا چاہیے؟ تو مبتدا پہلے آنا چاہیے، خبر بعد میں آنا چاہیے۔ مبتدا کو مبتدا ہی اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ کلام کی ابتدا ہوتی ہے۔ مبتدا ابتدا سے نا، ابتدا کا معنی کیا ہے؟ آغاز کو کہتے ہیں، آغاز، شروع کو ابتدا کہتے ہیں۔ تو مبتدا کا معنی کیا ہوگا؟ مبتدا اس مفعول کا صیغہ ہے، یعنی وہ چیز جس سے آغاز کیا جاتا ہے۔ تو جگہ کے لحاظ سے جو نحو والوں نے، کلام عرب والوں نے جو جگہ معین کیا ہے، مبتدا کی کرسی پہلے رکھا ہے، خبر کی کرسی بعد میں رکھا ہے، دونوں کے لیے جگہ بنا دیا ہے۔ جس طرح کوئی بڑا جلسہ ہو تو وہاں پہ کوئی صدر ہوتا ہے، ایک کیا ہوتا ہے، مہمان خصوصی ہوتے ہیں، نائب صدر ہوتا ہے، تو ان کے لیے الگ الگ جگہ بناتے نہیں بناتے ہیں، بیٹھنے کی جگہ بناتے ہیں، تو ان کے اپنی جگہ پر بیٹھنا چاہے۔ اگر اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ پر بیٹھ جائے تو وہ بے عزت کر کے وہاں سے اٹھائے گا۔ ہاں، تو ہر ایک کے لیے اپنا مقام ہے، اپنے مقام پر بیٹھو۔ تو کہتے ہیں اصل خبر میں پیچھے ہونا چاہے، مبتدا میں اصل پہلے ہونا چاہیے، کیونکہ مبتدا کو اسی لیے مبتدا نام رکھا ہے کیونکہ وہ آغاز میں ہوتا ہے۔ تو یہ قانون ہو گیا۔ اما کبھی کبھار خبر کو مبتدا سے پہلے لانا جائز قرار دیا ہے، یعنی خبر مبتدا سے پہلے آنا منع نہیں ہے، حرام نہیں ہے۔ اگر آپ پہلے لائے تو لا سکتے ہیں، اما شرط یہ ہے کہ کوئی ضرر نہ ہو، کوئی نقصان نہ ہو۔ نقصان سے مراد یعنی کوئی چوری ہو جائے، کوئی مال نقصان ہونا مراد نہیں ہے، یعنی اشتباہ کا خطرہ نہ ہو، مراد یہ ہے۔ اگر کوئی ضرر نہ ہو، کوئی نقصان نہ ہو، یعنی مبتدا سے پہلے خبر لانے میں کوئی خرابی نہ ہو، معنی میں گڑبڑ ہونے کا خطرہ نہ ہو، تو خبر مبتدا سے پہلے لانا جائز ہے۔ یہ پہلے شعر کا مطلب ہے۔ ابھی ترجمہ دیکھو، وَالْأَصْلُ فِي الْأَخْبَارِ أَن تُؤَخَّرَ، خبروں میں اصل بعد میں ہونا ہے۔ ترجمہ یہ ہے، وَالْأَصْلُ فِي الْأَخْبَارِ، خبروں میں اصل أَن تُؤَخَّرَ، مؤخر ہونا ہے۔ اخبار خبریں، تو ٹی وی پر جو خبریں بولتا ہے، اخبار میں جو خبر آتا ہے وہ مراد نہیں ہے، جو مبتدا کی خبر مراد ہے۔ مبتدا کے خبر میں اصل کیا ہے؟ ان تؤخر، مؤخر ہونا چاہیے۔ وجوز التقدیم، اور انہوں نے پہلے لانے کو جائز قرار دیا ہے، اذ لا ضرر، اگر کوئی نقصان نہ ہو، ضرر نہ ہو، اشتباہ کا خطرہ نہ ہو، تو خبر کو مبتدا سے پہلے لانا جائز قرار دیا ہے۔ یہاں تک سمجھ میں آیا؟ مبتدا خبر کا مقام پتہ چل گیا، مبتدا کہاں رہنا چاہے، خبر بعد میں رہنا چاہیے، پتہ چلا؟ ہاں، مبتدا پہلے ہونا چاہے، خبر بعد میں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد 5-6 موارد بتا رہا ہے کہ خبر کو مبتدا سے پہلے لانا جائز نہ ہونے کی۔ خبر مبتدا سے پہلے لانا منع ہونے کے 5 موارد ہے، تقریباً 5 ہے، ابھی ہم گن لیں گے تو پتہ چلے گا۔ سب سے پہلے بتا رہے فَامْنَعْهُ حِينَ يَسْتَوِي الْجُزْءَانِ عُرْفًا وَنُكْرًا عَادِمِ بَيَانٍ، خبر مبتدا سے پہلے لانا منع ہونے کا پہلا مورد یہ ہے کہ مبتدا خبر دونوں معرفہ اور نکرہ ہونے میں ایک جیسے ہو۔
مبتدا خبر دونوں معرفہ ہو یا دونوں نکرہ ہو اور قرینہ بھی نہ ہو، تو ایسی صورت میں خبر کو مبتدا سے پہلے لانا منع ہے۔ فَمْنَعْهُ، ترجمہ دیکھو، فَمْنَعْهُ یعنی خبر مقدم کرنے کو منع قرار دے دو۔ حِينَ يَسْتَوِي الْجُزْءَانِ، جب دونوں جز برابر ہو جائے۔ دونوں جز سے کیا مراد؟ مبتدا خبر دونوں جز برابر ہو، کس لحاظ سے برابر ہو؟ عرفاً و نکراً، یعنی معرفہ اور نکرہ ہونے میں۔ مبتدا خبر دونوں معرفہ ہو یا دونوں نکرہ ہو۔ آدمی بیان اندر، حالانکہ بیان سے معدوم ہو، یعنی بیان نہ ہو۔ بیان سے مراد قرینہ مراد ہے، قرینہ موجود نہ ہو۔ کون سا مبتدا ہے کون سا خبر ہے کچھ پتہ نہیں چل رہا، تو اس صورت میں خبر کو اپنی جگہ پر رکھنا چاہے، مبتدا کو اپنی جگہ پر رکھنا ہے۔ آگے پیچھے کرے تو معنی گڑبڑ ہو جائے گا، اسی لیے ہر ایک کو اپنی کرسی پر بٹھاؤ، ایک دوسرے کی کرسی پر نہیں بٹھا سکتے ہیں۔ یہ پہلا مورد ہو گیا، خبر مبتدا سے پہلے لانا جائز نہ ہونے کا پہلا مورد یہ ہو گیا کہ مبتدا خبر دونوں معرفہ ہو یا دونوں نکرہ ہو اور قرینہ موجود نہ ہو، یہ ایک مورد۔ دوسرا، قضا اذا الفعل کان خبران، دوسرا مورد یہ ہے کہ مبتدا کے خبر فعل ہو۔ مبتدا اسم ہوتا ہے، خبر کبھی فعل آتا ہے کبھی اسم آتا ہے، تو اگر مبتدا کے خبر فعل آ جائے تو اس صورت میں فعل کو پہلے نہیں لا سکتے ہیں، کیونکہ اگر فعل کو مبتدا سے پہلے لائے تو مبتدا اور فاعل میں اشتباہ ہوگا، کیونکہ فاعل کہاں ہوتا ہے؟ فعل کے بعد ہوتا ہے نا۔ مثال یہ ہے زیدن ضربہ، اس کی ترکیب کرو، زیدن ضربہ، زیدن مبتدا ہے، ضربہ فعل، ضمیر ہوا اندر فاعل ہے، فعل فاعل خبر ہے، یہاں خبر فعل آیا ہے۔ اب یہاں پہ آپ ضربہ کو زید سے پہلے لائے تو پھر پتہ نہیں چلے گا یہ زید مبتدا ہے یا فاعل ہے۔ مثلا یوں کہا ضربہ زیدن، ضربہ کو زید سے پہلے لائے تو زید کو آپ کیا کہیں گے؟ مبتدا تو نہیں کہہ سکتے ہیں نا، ضربہ فعل زیدن فاعل ہو جائے گا تو مبتدا نہیں رہے گا، سمجھ میں آیا؟ تو یہاں اگر صورتحال ایسے ہو مبتدا کی خبر فعل آ جائے تو اس صورت میں خبر کو پہلے لانا منع ہے، خبر مقدم نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ دوسرا مورد ہو گیا۔ تیسرا مورد فرماتے ہیں او قصد استعمالہ منحصرا، یا خبر منحصر استعمال کرنے کا ارادہ کرے، یعنی خبر حصر ہو جائے۔ حصر دو طریقوں سے ہوتا ہے، یا الا کے ذریعے سے ہوتا ہے یا انما کے ذریعے سے ہوتا ہے، یعنی ایک چیز کو دوسرے میں خاص کرنا۔ حصر کا معنی ہے ایک چیز کو دوسرے کے ساتھ خاص کرتے ہیں، جیسے کہ ما زیدن الا قائم، یہ الا کے ذریعے سے حصر کرتے ہیں۔ ما زیدن الا قائم، ترکیب کیا ہے؟ ما نافیہ ہے، زیدن مبتدا، قائم خبر ہے۔ یہاں زید کو قیام میں حصر کیا ہے، زید کا کوئی اور کام نہیں ہے، بس صرف کھڑا رہنا ہے۔ بس یہاں پہ قائم خبر ہے، حصر ہوا ہے، اس خبر کو پہلے نہیں لا سکتے ہیں جو حصر ہو گیا ہے۔ حصر یا الا کے ذریعے سے ہوگا یا انما کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ الا محصور کے ساتھ آئے گا، انما شروع میں آتا ہے، انما زیدن قائم، یہ اس طرح بھی حاصل ہوتا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں حکم یہی ہے کہ خبر مبتدا سے پہلے نہیں لا سکتے۔ انما زیدن قائم کا معنی بھی نہیں فقط زید قائم ہے، بس زیدن مبتدا قائم خبر کہلائیں گے، اور یہاں مقدم کرنا ممنوع ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کتنے مورد ہو گئے؟ 3 مورد آج پڑھ لیں گے، باقی 3 مورد یا 2 مورد اور بھی ہیں، 2 اور ہے تو 5 ہو جائیں گے، 6 نہیں ہے 5 ہے۔ خبر مبتدا سے پہلے لانا منع ہونے کے 5 موارد ہیں، ان میں سے 3 کا خلاصہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور لکھنے والا خلاصہ بھی لکھنا ہے۔ ایک دن آپ لوگ پیچھے ہو گئے ہیں، تو کل جمعرات ہے، جمعرات کو آپ لوگ ان 2 خلاصوں کو مکمل کرنا پڑے گا۔ ابھی عبارت دیکھ لو۔ مبتدا نکرہ ہونے کے موارد میں سے شارح نے بتا دیا، او دعاءن یعنی دعا ہو، دعا والی مثال دیا تھا نا، دعائے خیر ہونے کی مثال دیا، سلام علی الیاسین۔ دعائے بد کے لیے کیا مثال دیا؟ ویل للمطففین۔ او شرطن، یہ
ابھی نمبر لگاتے ہوئے آیا ہے کتنا مورد ہو گیا تھا؟ شارح کے جو موارد ہے وہ گن لو دوبارہ. شارح نے کیا بتایا؟ معنی تعجب والا ہو ایک، اس کے بعد دعا ہو دو، او شرطن یہ تین. شارح کے موارد کو الگ گن لو، پھر مصنف کے موارد سے ملائے تو پھر پتہ چلے گا ٹوٹل کتنا ہوگا. او شرطن یہ تیسرا مورد ہے. شارح نے بتایا کہ مبتدا کے اندر شرط کا معنی پایا جائے، جیسے کہ میں یقوم اقوم معہو. یہ بھی کل پڑھا تھا، میں گزشتہ درس میں پڑھا تھا. یہ تیسرا ہے. او جواب سؤال، یہ بھی پڑھ لیا، پہلی عبارت میں آیا ہے، ابھی ہم دوبارہ پڑھ رہے ہیں. یا وہ نکرہ کسی سوال کے جواب میں آ جائے، یہ چوتھا ہو جائے گا. جیسے کہ کرجل لمن قال من عندک، جیسے کہ کسی نے آپ سے پوچھا من عندک، آپ کے پاس کون ہے، تو آپ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ رجل. اصل میں رجل عندی، رجل مبتدا ہے، نکرہ آیا ہے کیونکہ سوال کے جواب میں آیا. پانچواں مورد شارح نے بتایا او عامتن. یہاں سے آج درس شروع ہو گیا. او عامتن مبتدا کے اندر معنی عمومیت ہو، شمولیت ہو، سب کو شامل کر رہا ہو، تو اس صورت میں کیا ہے؟ نکرہ مبتدا ہونا جائز ہے. جیسے کہ کل یموت، کل یموت یعنی سب کے سب مرتے ہیں، سب مرنے والے ہیں. اب یہاں کل مبتدا یموت خبر ہے. نکرہ مبتدا کیوں ہوا؟ کیونکہ نکرہ کے اندر معنی عمومیت ہے، سب مرنے کی بات کر رہا ہے، ایک بندے مرنے کی بات نہیں کر رہا ہے. چھٹا مورد او تالیتا لإذا الفجائیہ، نکرہ اذا فجائیہ کے پیچھے آنے والا ہو. تالیہ کا معنی پیچھے آنے والا، اذا مفاجات کے پیچھے ہو. فجائیہ اذا مفاجات کا معنی وہ اذا ہے جو اچانک کا معنی دیتا ہے، اچانک. نہ ہو خرجت فاذا اسد بالباب، خرجت میں نکلا، فاذا یعنی اچانک، اسد بالباب دروازے پر شیر ہے، یا دروازے پر شیر تھا، آپ جو ہی دروازہ کھول کے باہر نکلا شیر سے آپ کی ملاقات ہو گئی. شیر اسد کوئی بندہ نہیں ہے، واقعی اسد. تو واقعی شیر دروازے پر ہونا اور آپ وہاں سے اچانک اس سے روبرو ہونا، یہ تو عام طور پر ہونے والا کام نہیں ہے نا، اچانک ہونے والا کام ہے. ہمیشہ آپ دروازے سے نکلے تو شیر سے ملاقات ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا ہے نا، شیر سے تو ملاقات نہیں ہوتا ہے. لیکن اچانک ہوا تو پھر آپ کی جان نہیں بچے گی. اگر شیر کے ہاتھ سے، اس کے منہ سے آپ جان بچ جائے تو آپ یہ جملہ کہہ سکتے ہیں خرجت میں نکلا، فاذا اچانک، اسد بالباب. تو اسد مبتدا ہے، بالباب خبر ہے. نکرہ مبتدا کیوں ہوا؟ کیونکہ اذا مفاجات کے بعد آیا ہے. کتنا ہوا؟ یہ 6 ہو گیا نا، شارح کے تعداد کے مطابق یہ چھٹا ہے. ساتواں مورد ہے او الواو الحال، یعنی تالیتا لواو الحال، اس پر عطف ہے. نکرہ واو حالیہ کے بعد آ جائے، واو حال کے بعد نکرہ آ جائے تو نکرہ مبتدا ہونا جائز ہے. کقولہ، جیسا کہ شاعر صاحب کا قول ہے، سرینا ونجم قد اضاء فمزبدا. اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ دوسرا مصرع میں شاید مثال نہیں ہے، بس اس کو چھوڑ دو. محیا کا اخفا ضوءہ کل شارق، شاید مثال پہلے مصرع میں ہے. شاعر کہہ رہے کہ سرینا یعنی ہم نے سیر کیا. سرا، اسرا کہتا ہے رات کو سیر کرنا، رات کے ٹائم پر ہم نے سیر کیا. ونجم در حالانکہ ستارہ قد اضاء، ستارہ روشن ہوا. فمزبدا، پھر وہاں سے ستارہ ظاہر ہوا. بدا کا معنی ظاہر ہونا. اب یہاں بھی شاید مثال ہوا نجمن میں ہے، واو حالیہ ہے، نجمن مبتدا ہے، نکرہ ہے، قد اضاء خبر ہے. تو نکرہ مبتدا کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ واو حالیہ کے بعد واقع ہوا. یہ 7 ہو گیا. تو مصنف نے 6، شارح نے 7 بتا دیا. تو 6 اور 7 ملا تو کتنا ہو گیا ٹوٹل؟ 6 7 ملاؤ 13 مورد ہو گیا. پھر کہہ رہے کہ اور ایک مثال شارح پھر ملا رہا ہے، وَقَدْ تُوجَدُ الْإِفَادَةُ دُونَ شَيْءٍ مِّمَّا ذُكِرَ، کبھی فائدہ ما ذکر کے علاوہ بھی پیدا ہوتا ہے. توجد یعنی پایا جاتا ہے، کبھی فائدہ پایا جاتا ہے. دون شیء مما ذکر، ما ذکر کے علاوہ موارد میں بھی پایا جاتا ہے. کقولہ، جیسا کہ
اس کا کہنا ہے شجرۃ سجدت، درخت نے سجدہ کیا، یعنی یہ خارق العادہ موارد کے معجزہ کی طرح ہے۔ خارق العادہ کہتا ہے کہ وہ کام جو عام طور پر نہیں ہوتا ہے، اچانک ہونے والا کام ہے، جس کو معجزہ و کرامت کہتے ہیں نا، معجزہ کرامت جو عام طور پر نہ ہونے والی چیزیں ہیں، جیسے کہ شجرۃ سجدت، درخت نے سجدہ کیا۔ تو درخت سجدہ کرتے ہوئے کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں دیکھا، لیکن کسی نے یہ بات کیا تو آپ کو تو تعجب ہوگا، حیرانگی ہوگی کہ درخت نے سجدہ کیا۔ بس یہاں مبتدا نکرہ ہونا جائز ہوا، کیونکہ یہ غیر معمولی چیز ہے، غیر معمولی، خلاف معمول انجام ہوا ہے۔ وَتَمْرَةٌ خَيْرٌ مِّن جَرَادَةٍ، ایک دانہ کھجور بہتر ہے من جرادتن، ٹڈی سے۔ ٹڈی پتہ ہے ٹڈی کیا ہے؟ ایک چھلانگ مارنے والے جانور ہے نا، ہاں چھلانگیں مارتے ہیں، اور یہ کھانا بھی جائز، ہاں یہ حلال گوشت حیوان ہے۔ کہتے ہیں وہ عرب کے جو بیابانی علاقے ہوتے ہیں نا، اس میں موٹے بھی ہوتے کہہ رہے ہیں، یہاں تو ہمارے علاقوں میں تو چھوٹا ہے، کھانے کے قابل نہیں ہے، لیکن وہاں پہ وہ پکڑ کے روز بنا کے کھاتے ہیں اور اس کا ذبح کرنا بھی واجب نہیں ہے، جس طرح مچھلی بھی ذبح کے بغیر کھاتے ہیں نا، آپ دریا سے پکڑ لیا تو حلال ہو جائے گا، اسی طرح ٹڈی بھی آپ نے بیابان سے پکڑ لیا اور فوراً تیل میں ڈال دیا اور اس کو کھا لیا، اس کا گوشت کا کیسا مزہ ہے، آپ نے تو ابھی کھایا نہیں ہے۔ تو خلاصہ ٹڈی کہتے ہیں یہ مثال حج کے باب میں آیا ہے، کیونکہ اگر کوئی حالت احرام میں ٹڈی کا شکار کرے، ٹڈی کو مارے، تو اس کا کفارہ ایک مٹھی خورما دینا ہے، کیونکہ ہر حیوان کے شکار کے لیے الگ کفارہ ہے۔ جب حج کے لیے جاتے ہیں تو احرام باندھنے کے بعد شکار کرنا منع ہے۔ ہاں اگر آپ اپنے بدن پر کوئی جوئیں ہو، کوئی کیڑا ہو، تو اس کو بھی رکھنا ہے، وہ اس کو مار دے تو پھر آپ کے لیے کفارہ لازم ہوگا، گناہ آئے گا۔ تو بس بالکل احرام باندھنے کے بعد اچھا بندہ بننا چاہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، حتیٰ کہ ایک بال بھی نہیں اکھاڑ سکتے، اپنے بدن سے ایک بال بھی نہیں اکھاڑ سکتے ہیں، ایک جوئیں کو بھی نہیں مار سکتے۔ تو ٹڈی مارنے کا کفارہ ہے خورما۔ تو اس کے بارے میں یہ جملہ مشہور ہے، وَتَمْرَةٌ خَيْرٌ مِّن جَرَادَةٍ، ایک دانہ خورما ٹڈی سے بہتر ہے، مطلب ٹڈی کو اگر کسی نے مار دیا ہے تو اس کے بدلے میں خورما دینا پڑے گا۔ اب یہاں پہ شاید مثال تمرۃ نکرہ ہے، مبتدا واقع ہو گیا ہے، خیرون خبر ہے، اور نکرہ مبتدا ہونے کا یہ ایک مورد ہے۔ بس یہ سب ملا کے تقریباً 14-15 موارد ہو جائیں گے نکرہ مبتدا جائز ہونے کا۔ بس یہاں تک یہ گفتگو بحث مکمل ہو گئی ہے، پھر اگلا بحث الگ ہے۔ ابحاث کو الگ الگ سمجھو، سب کو مکس کرے تو پتہ ہی نہیں چلے گا، ہاں مکس اچار ہو جائے گا، پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ تو اب تک ایک بحث مکمل ہو گئی، نکرہ مبتدا ہونا جائز ہونے کے موارد ختم۔ اس کے بعد مبتدا خبر کا مقام بتا رہے، والأصل فی الاخبار ان تؤخر، خبروں میں اصل پیچھے ہونا ہے۔ تو اس جملے سے آپ نے ایک اور جملہ سمجھنا ہے، وہ کیا ہے؟ مبتدا کا اصل کیا ہے؟ پہلے ہونا چاہیے، ہاں خبر کا مقام بعد میں ہونا ہے تو مبتدا کا مقام پہلے ہونا ہے۔ یہ تو ایک جملہ آپ خود سمجھنا ہے، ایک جملہ بولتے ہیں، ایک جملہ سمجھنا چاہیے، کیونکہ جو عقل والے ہے انسان ہے، انسان کو کیا کہا؟ حیوان ناطق کہا ہے۔ تو ناطق کا معنی بولنا نہیں، اگر بولنا ناطق ہو تو پھر طوطے کو بھی ناطق کہنا چاہیے نا، طوطا بولتا ہے نہیں بولتا؟ طوطے کو اگر بات سکھائے تو بولتا ہے، تو طوطے کو حیوان ناطق تو نہیں کہتے، انسان کو ناطق کہتے ہیں۔ تو انسان ناطق ہونے کے کیا معنی ہے نا؟ نطق باطنی ہے، عقل ہے، قوہ فکر ہے۔ نطق کے دو قسم ہیں، ایک نطق ظاہری بولنا، منہ سے بولنا، یہ مراد نہیں ہے۔ ایک نطق باطنی ہے، یعنی اندر بولنا یعنی فکر، سوچ۔ تو انسان ناطق یعنی انسان کیا ہے؟ حیوان ناطق ہے، یعنی فکر والا حیوان ہے، سوچ والا۔ طوطے کو جو آپ سکھائے گا وہی بولے گا، لیکن اس کے کوئی سوچ نہیں ہے، عقل نہیں ہے، سوچ عقل تو نہیں ہوتا ہے حیوان میں۔ سمجھ تو ہے، ہاں سمجھ الگ ہے، سوچ الگ ہے۔ دیکھو یہ بھی آپ کو سمجھانا پڑے گا، کیونکہ علم کے 4 مرحلے بتائے نا منطق کے شروع میں، علم حسی ہے، علم وہمی ہے، علم خیالی ہے، علم عقلی ہے۔ اب حیوان میں کون کون سے علم ہے؟ علم حسی ہے یا نہیں ہے؟
علم خیالی ہے، علم وہمی ہے، اما آخری جو علم ہے وہ حیوان میں نہیں ہے، وہ علم عقلی ہے۔ تو علم وہمی، علم خیالی بھی حیوان میں ہے، بعض حیوان میں زیادہ تیز ہے، جیسا کہ کتا ہے، گھوڑا ہے، یہ زیادہ ذہین ہوتے ہیں نا، ذہین ہونے کا مطلب یعنی وہ سمجھدار ہے، سمجھتا ہے، اما وہ سوچنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ سوچنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس جو معلومات ہے ان کو اکٹھا کر کے ایک نئے معلوم کی طرف جانا، اس کو کہتے ہیں سوچ فکر، تو یہ حیوان میں نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ باتیں کہاں سے شروع ہوگا؟ ہاں، یہ ایک جملہ بولا تو دوسرا جملہ آپ خود سمجھنا چاہیے، یہ بات سے آ گئی تھی۔ لِأَنَّهَا وَصْفٌ فِي الْمَعْنَى لِلْمُبْتَدَعَاتِ۔ ہاں، اب یہ وجہ بتا رہے کہ خبر بعد میں ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ لِأَنَّهَا وَصْفٌ فِي الْمَعْنَى لِلْمُبْتَدَعَاتِ، کیونکہ یہ اخبار معنی میں مبتدا کے لیے وصف ہے، مبتدا موصوف ہے، خبر اس کے لیے صفت کی حیثیت رکھتا ہے۔ فحقها التاخیر، تو خبروں کا حق یہ ہے کہ پیچھے ہونا چاہے، کل وصفی، جس طرح وصف اپنے موصوف کے پیچھے ہوتا ہے، موصوف پہلے ہوتا ہے، وصف بعد میں ہوتا ہے نا، اسی طرح خبر مبتدا کے لیے وصف کی طرح ہے، معنی میں وصف تو نہیں ہے لیکن وصف کی طرح ہے، وصف جیسا ہے۔ وَجَوَّزُ التَّقْدِيمَ لَهَا عَلَى الْمُبْتَدَعَاتِ إِذْ لَا ضَرَرَ، اور انہوں نے مقدم کرنے کو، خبر مقدم کرنے کو جائز قرار دیا مبتدا پر، اذ لا ضرر، جب کوئی نقصان نہ ہو، خطرہ نہ ہو، اشتباہ کا خطرہ مراد ہے، ضرر سے مراد کوئی اور نقصان نہیں ہے، خبر مبتدا سے پہلے لانے میں کوئی نقصان کا خطرہ نہ ہو تو خبر مقدم کرنا جائز قرار دیا ہے۔ اذ لا ضرر حاصل بذالک، یہ حاصل بذالک اس کے شارح کی عبارت ہے، وہ اس کو ملا کے پڑھو، اذ لا ضرر حاصل بذالک، یعنی خبر مقدم کرنے سے کوئی ضرر حاصل نہ ہوتا ہو۔ وَفُهِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْمُبْتَدَعَاتِ التَّقْدِيمُ، ان الاصل فی المبتدات التقدیم، اور مصنف کے کلام سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مبتدا میں اصل مقدم ہونا ہے۔ ابھی وہی مفہوم جو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا، خبر بعد میں ہونا اصل ہے کہا تو آپ نے خود کیا سمجھا؟ مبتدا اصل ہے پہلے ہونا۔ ہاں، یہ شارح نے آپ کو واضح کر کے بتا دیا، کیونکہ شارح کو پتہ ہے آپ لوگوں کا عقل تھوڑا کمزور ہے، اسی لیے شارح نے اس مفہوم کو بھی بتا دیا۔ وَفُهِمَ مِنْ كَلَامِهِ، مصنف کے کلام سے سمجھا گیا، کیا سمجھا گیا؟ ان الاصل فی المبتدعات التقدیم، بے شک مبتدا میں قانون مقدم ہونا ہے۔ بس قانون آپ کو بتا دیا، مبتدا پہلے ہونا چاہے، خبر بعد میں ہونا چاہے۔ اب یہاں سے وہ موارد بتا رہے جہاں پہ خبر کو پہلے لانا منع ہے، اپنے اصل پر چلنا ضروری ہے، وہ 5 موارد ہے، ان میں سے 3 کا خلاصہ ہم نے بتایا تھا، اس کی عبارت جلدی پڑھیں گے، پھر اس کے بعد چوتھا اور 5واں انشاءاللہ کل یا پرسوں جمعے کے بعد پڑھنا ہے۔ فَمْنَعْهُ، اس کو منع قرار دو، منع قرار دو، کیا؟ پھو کی ضمیر لٹائے شارح نے، ای تقدیم الخبر، فَمْنَعْهُ ای تقدیم الخبر، خبر مقدم کرنے کو منع قرار دے دو۔ حین یستوی الجزآن عرفا و نکرا، جب دونوں جز معرفہ و نکرہ کے لحاظ سے برابر ہو، دونوں معرفہ ہو، دونوں نکرہ ہو۔ بشرط ان یکونا عادم بیان، اس شرط کے ساتھ کہ وہ دونوں بیان سے خالی ہو۔ بیان سے مراد یعنی قرینہ، قرینہ نہ ہو، کوئی قرینہ نہ ہو، مبتدا اور خبر کی کوئی پہچان نہیں ہو رہا ہے، تو مبتدا کو پہلے رکھنا ہے، خبر بعد میں رکھنا ہے، تو پہلے والا مبتدا شمار ہوگا، بعد والا خبر شمار ہوگا۔ نحو زید صدیق کا، یہ دونوں معرفہ ہونے کی مثال ہے۔ زید صدیق کا، زید آپ کا دوست ہے، صدیق دوست کو کہتے ہیں۔ زید مبتدا، صدیق کا خبر ہے۔ اب یہاں پہ آپ زید کو خبر مقدم نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ دونوں معرفہ ہونے میں برابر ہے۔ کیوں؟ اگر آگے پیچھے کرے تو کیا ہوگا؟ للالتباس، اشتباہ ہونے کا خطرہ ہے، مبتدا خبر میں گڑبڑ ہو جائے گا، اس لیے اپنے قانون پر چلو، زید مبتدا بناؤ، صدیقہ کو خبر بناؤ۔ فَإِنْ كَانَ ثَمَّةَ قَرِينَةٌ جَازَ قَوْلُهُ، كَقَوْلِهِ،
اب مصنف نے کہا اگر دونوں معرفہ ہو، دونوں نکرہ ہو، قرینہ نہ ہو تو آگے پیچھے نہیں کر سکتے ہیں. تو اس کا مفہوم کیا نکلتا ہے؟ اگر قرینہ ہو تو خبر کو پہلے لا سکتے ہیں. فَإِنْ كَانَ ثَمَّةَ قَرِينَةٌ، اگر وہاں قرینہ ہو. سما اس میں مکان ہے، اشارہ مکان کے لیے. اگر وہاں پہ کوئی قرینہ موجود ہو تو جازہ، یعنی جازہ تقدیم، خبر مقدم کرنا جائز ہے. جیسے کہ شاعر نے کہا کقولہ بنونا بنو ابنائنا و بناتنا بنوہن ابناء الرجال الاباعد. عرب کے کسی شاعر نے یوں کہا بنونا بنو ابنائنا، ہمارے بیٹوں کے بیٹے ہمارے بیٹے ہیں. بیٹے کا بیٹا کیا کہتا ہے؟ پوتا کہتے ہیں نا. ہاں، پوتا انسان کا اپنا بیٹا شمار ہوتا ہے. وَبَنَاتُنَا، اور ہماری بیٹیاں، بنوہن، اور ان کے بیٹے، بیٹیوں کے بیٹے، ابناء الرجال الاباعد، دور مردوں کے بیٹے ہیں. تو عرب میں تو پوتے کو اپنا بیٹا سمجھتے تھے، نواسے کو اپنا بیٹا نہیں سمجھتے تھے. لیکن اسلام نے اس قانون کو باطل کیا، کیونکہ حسن و حسین کو پیغمبر کے بیٹے کہتے نہیں کہتے. تو امام حسن اور امام حسین پیغمبر کا پوتا ہے یا نواسہ ہے؟ نواسے ہے یا پوتے ہیں؟ نواسے ہے نا، بیٹی کا بیٹا ہے. پھر بھی بیٹا کہا نہ. تو اپنا انا و اپناکم مباہلے کے آیت میں ہے نا، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ. ہم نے اپنے بیٹوں کو بلانا ہے تو بیٹے کے جگہ پر پیغمبر نے کون لے گئے؟ ہاں. تو یہ تو عرب کے جاہلیت کا نظریہ ہے کہ پوتے کو اپنا بیٹا سمجھتے ہیں، نواسے کو دور سمجھتے ہیں، دوسروں کا بیٹا سمجھتے ہیں. اب یہاں اس شعر میں تو جاہلیت والوں کا شعر ذکر کیا ہے. اب شعر کا ترجمہ تو آپ نے سمجھا ہوگا. بنونا بنو اپنائنا، یہاں پہ شاید مثال ہے. بنونا خبر مقدم ہے، بنو اپنائنا مبتدا مؤخر ہے. خبر مقدم کرنا جائز ہو گیا کیونکہ یہاں پہ قرینہ ہے. معنی کے لحاظ سے پتہ چلتا ہے کہ بنونا خبر ہے، کیونکہ بنونا کو اگر مبتدا بنائے تو معنی گڑبڑ ہوتا ہے. بنونا کو مبتدا بنائے تو معنی کیا ہوگا؟ ہمارے بیٹے ہمارے بیٹوں کے بیٹے ہیں، اس طرح ہو جائے گا. یہ تو صحیح نہیں ہے. انسان کا اپنا بیٹا اپنے بیٹوں کا بیٹا تو نہیں ہوگا نا، بلکہ معنی الٹ ہے. معنی یوں کہنا چاہے کہ ہمارے بیٹوں کے بیٹے ہمارے بیٹے ہیں، اس طرح کہنا صحیح ہے. تو یہاں قرینہ معنوی ہے. معنی کے لحاظ سے پتہ چلتا ہے کہ بنونا خبر مقدم ہے، بنو اپنائنا مبتدا مؤخر ہے. اگر بنونا کو ہی مبتدا بنا دے تو معنی غلط ہوتا ہے. اچھا، ٹائم کتنا بچ گیا ہمارے پاس؟ اب خلاصہ تو ہم نے زیادہ بتایا تھا. ہاں، تھوڑا ٹائم ہے، آگے بڑھیں گے. قضا یمتنع تقدیم الخبر، اسی طرح خبر مقدم کرنا منع ہے. اذا ما الفعل، جب فعل الرافع لضمیر المبتدا المستتر، کہ وہ فعل جو مبتدا کی طرف لوٹنے والے ضمیر مستتر کو رفع دینے والا ہے، کان ہوا خبراً، وہ فعل اس کے لیے خبر ہو جائے. مطلب مبتدا اسم ہو، اس کے خبر فعل آیا ہے اور فعل کے اندر ضمیر مستتر ہے، وہ مبتدا کی طرف لوٹتی ہے. جیسے کہ مثال آپ کے سامنے ہم نے پہلے دیا، زید مبتدا، ضربہ کے اندر کیا ہے؟ ضمیر مستتر ہے نا، وہ کہاں لوٹتی ہے؟ مبتدا کی طرف لوٹتی ہے. ہوا زید کی طرف لوٹتی ہے. تو اگر اس طرح ہو تو خبر مقدم کرنا منع ہے. نہ ہو زید قامہ، یہاں مثال زید قامہ والی مثال دیا. زید قامہ کی ترکیب کرو، زید مبتدا، قامہ فعل، ضمیر فاعل خبر ہے. قامہ کی ضمیر کہاں لوٹتی ہے؟ زید کی طرف لوٹتی ہے. تو اس میں زید مبتدا ہی رکھنا پڑے گا. آپ قامہ کو پہلے لائے تو مبتدا فاعل سے اشتباہ ہوگا، لالتباس المبتدا بالفاعل. یہاں خبر مقدم کرنا کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ مبتدا فاعل کے ساتھ اشتباہ ہونے کا خطرہ ہے. فَإِنْ رَفَعَ ضَمِيرًا بَارِزًا جَازَ التَّقْدِيمُ، اگر فعل نے ضمیر بارز کو رفع دیا ہو تو مقدم کرنا جائز ہے. اب یہاں ضمیر مستتر کی شرط رکھا تو ضمیر بارز کو اگر رفع دے تو خبر مقدم کر سکتے ہیں. جیسے کہ قامہ الزیدانی، یہاں پہ قامہ خبر مقدم ہے، الزیدان مبتدا مؤخر بنا سکتے ہیں کیونکہ قامہ میں الف ہے، الف ضمیر تثنیہ ہے. تو قامہ خبر ہونا پتہ چلتا ہے، الزیدان مبتدا ہونا پتہ چلے گا. اور قرآن کی آیت بھی اسی کے مطابق ہے، وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا،
وَأَسَرُّوا انہوں نے چھپایا النجوا نجوا کو چھپایا. نجوا کہتا ہے جو کان میں آہستہ باتیں کرتے ہیں نا اس کو نجوا کہتے ہیں. سرگوشی کہتے ہیں. انہوں نے سرگوشی کو چھپایا کن لوگوں نے چھپایا الذین ظلموا ان لوگوں نے چھپایا جو ظالم ہے ظلم کرنے والے ہیں. انہوں نے آہستہ سرگوشی کی اور چھپا لیا. کذا قیلا اسی طرح کہا گیا ہے. وَاعْتَرَضَهُ وَالِدِي فِي حاشیتِ اس کے بعد اعتراض اور جوابات ہے وہ اس کے لیے ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے اور آج کے لیے اتنا کافی ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.